اب جب اتنا قانون بنا تو ایک اہم سوال پیدا ہوا، اور یہ سوال سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل تھے، کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت کرے، جناب محمد اسماعیل قریشی صاحب۔ انہوں نے یہ سوال وفاقی شرعی عدالت کے سامنے اٹھایا، اور دیکھیں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے میں یہ حقیقت واضح کر رہا ہوں کہ ان اسلامی دستوری اداروں کا پاکستان میں کتنا اہم کردار رہا ہے۔ تو جناب اسماعیل قریشی صاحب نے وفاقی شرعی عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھایا اس مقدمے میں جس میں انہوں نے جنرل محمد ضیاء الحق کو براہ راست فریق بنایا۔ اس مقدمے کا عنوان ہی ہے اسماعیل قریشی بنام جنرل محمد ضیاء الحق۔ 1984 میں انہوں نے یہ مقدمہ دائر کیا وفاقی شرعی عدالت میں، اور اس میں یہ سوال اٹھایا کہ اہل بیت کی شان میں گستاخی پر سزا ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی پر سزا ہے، امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی پر سزا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر پاکستانی قانون میں سزا کیوں نہیں ہے؟ اور عام جو انگریزوں کے دور سے رائج قانون ہے اس کے تحت توہین مذہب یا مذہبی جذبات مجروح کرنے پر سزا موجود ہے، لیکن خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر سزا کیوں نہیں ہے؟ وفاق کی جانب سے جو وکیل پیش ہوئے سید ریاض الحسن گیلانی صاحب، انہوں نے یہ سوال اٹھایا عدالت کے سامنے کہ وفاقی شرعی عدالت کو دستور نے یہ اختیار تو دیا ہوا ہے کہ اگر قانون میں کوئی شق شریعت سے متصادم ہے تو اسے کالعدم قرار دے، لیکن کیا عدالت کے پاس، وفاقی شرعی عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ حکومت کو کسی قانون میں کسی اضافے کا حکم دے؟ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے، جیسے پچھلے لیکچر میں ہم نے قصاص و دیت کے قانون کا ذکر کیا کہ موجودہ کسی قانون کو آپ کالعدم قرار دیں تو حکومت مجبور ہو کر نیا قانون لے آئے، لیکن آپ کا اختیار قانون کو کالعدم قرار دینے ہی کا ہے، قانون میں کیا اضافہ کیا جائے یہ تو حکومت کرے گی۔ ہاں، جب وہ اضافہ کر لے تو اس کے بعد اس نئے قانون کو بھی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ وہ شریعت سے متصادم ہے یا نہیں ہے۔ یہ موقف تھا جناب ریاض الحسن گیلانی صاحب کا۔ مزید یہ بھی ہوا کہ اگر آپ حکومت کو یہ حکم دے بھی دیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، لیکن بعد میں جو مسائل سامنے آئے مختلف مقدمات میں، ان سے یہ اصول سامنے آیا کہ عدالت بعض اوقات حکومت کو کہہ دیتی ہے کہ اس موضوع پر قانون سازی کریں، یا بعض اوقات اس کو تجویز بھی دے لیتی ہے کہ یوں کر لیں، لیکن وہ تجویز ہی ہوتی ہے، قانون سازی عدالت کا کام نہیں، پارلیمنٹ کا کام ہے۔ پھر یہ بھی سوال ہے کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ کو حکم دیا کہ اس قانون کا اضافہ کریں اور انہوں نے نہیں کیا تو اس کا قانونی نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سوال کی طرف میں دوبارہ آؤں گا تھوڑی دیر میں۔ اچھا، اسماعیل قریشی صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا شاید کہ عدالت ریاض الحسن گیلانی صاحب کی بات پر شاید ان کا موقف قبول کر رہی ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ یوں کرتے ہیں کہ عدالت کے بجائے پارلیمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اب ادھر عدالت میں مقدمے کی کارروائی پوری ہو گئی تھی، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا کہ کچھ دنوں بعد سنایا جائے گا۔ اس دوران میں پارلیمان میں قانون سازی کا مسودہ پیش کیا گیا اس موضوع پر۔ آپا نثار فاطمہ اور دیگر دینی جذبے رکھنے والے افراد موجود تھے پارلیمنٹ میں، ان کی جانب سے مسودہ پیش کیا گیا، اور اب وہاں جب مسودہ پیش ہوا قانون میں اضافے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر ہم سزا مقرر کریں، اس قانون میں اضافہ کر لیں، تو وہاں پارلیمنٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا اقبال احمد خان کی جانب سے، جو ان دنوں مذہبی امور کے وزیر تھے یا شاید وزیر قانون تھے۔ ان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ بلکہ ان کی جانب سے تجویز پیش کی گئی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ثبوت اور شواہد ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ ان کی بنا پر سزائے موت دی جا سکے، تو بجائے اس کے کہ بندہ شک کا فائدہ دے کر
بری کیا جائے، اس کے بجائے ہم عمر قید کا آپشن دے دیتے ہیں کہ سزائے موت یا عمر قید میں عدالت کو اختیار ہو کہ وہ کون سی سزا دے۔ تھوڑی بحث کے بعد ایوان میں موجود بعض نامی گرامی علماء کرام جیسے مولانا گور رحمان صاحب جماعت اسلامی سے جن کا تعلق تھا، مردان سے میرے شہر سے تھے اور بہت ہی جید عالم دین تھے، اور اسی طرح شاہ تراب الحق قادری صاحب جو بہت نامی گرامی عالم تھے، انہوں نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا، اور یوں پارلیمان میں یہ مسودہ منظور ہوا اور مجموعہ تعزیرات پاکستان میں دفعہ 295 جیم کا اضافہ کیا گیا، اور اس میں قرار دیا گیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو سزائے موت یا عمر قید اور جرمانے کی سزا سنائی جائے گی، یعنی سزائے موت یا عمر قید میں تو عدالت کو اختیار ہوگا اور جرمانہ لازماً اس پر عائد کیا جائے گا۔ یہ قانون بنا 1986 میں۔ اب اسماعیل قریشی صاحب اس قانون پر بھی مطمئن نہیں تھے، اور اب ان کے پاس موقع آیا، کیونکہ پچھلے مقدمے میں تو وفاق کی جانب سے یہ دلیل پیش کی گئی تھی کہ وفاقی شرعی عدالت کسی شق کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، اضافہ پارلیمان کا کام ہے، اضافہ کرنا۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو دفعہ 295 جیم ہے، اس میں جو عمر قید کا اختیار دیا گیا ہے عدالت کو، اس کو میں چیلنج کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایک نیا مقدمہ عدالت میں دائر کیا، جو چند سالوں بعد 1991 میں اس کا فیصلہ وفاقی شرعی عدالت نے سنایا۔ اس مقدمے کا عنوان ہے اسماعیل قریشی بنام حکومت پاکستان۔ اس مقدمے میں انہوں نے بنیادی طور پر یہ سوال اٹھایا تھا کہ توہین رسالت پر صرف اور صرف سزائے موت دی جا سکتی ہے، کوئی اور سزا نہیں دی جا سکتی، یعنی یہ حد کی سزا ہے۔ اس مقدمے کی سماعت فیڈرل شریعت کورٹ میں لارجر بینچ نے کی، 5 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس گل محمد خان چیف جسٹس تھے، جسٹس عبد الکریم خان کنڈی، جسٹس عبادت یار خان، جسٹس عبد الرزاق تھہیم اور جسٹس فدا محمد خان اس بینچ میں شامل تھے۔ کئی نامی گرامی علماء کرام نے عدالت کی معاونت کی، تفصیلی دلائل عدالت کے سامنے پیش کیے۔ ان میں چند نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں۔ مولانا صفوان محمود صاحب، مفتی غلام سرور قادری صاحب، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب اور مفتی سعید الدین شیرکوٹی صاحب جیسے بڑے نامی گرامی علماء کرام نے عدالت کے سامنے اپنا موقف پیش کیا، دلائل پیش کیے اور عدالت کی مدد کی۔ ان علماء کرام کے دلائل کا اور موقف کا خلاصہ خود عدالت نے ان الفاظ میں پیش کیا ہے کہ توہین رسالت پر صرف اور صرف سزائے موت ہے، البتہ مجرم توبہ کرے اور عدالت اس کی توبہ پر مطمئن ہو تو یہ سزا ساقط ہو جائے گی۔ میں اس بات کو دہراؤں کہ ان علماء کرام کی جانب سے جو موقف عدالت میں پیش کیا گیا ہے، عدالت نے اپنے فیصلے میں ذکر کیا ہے کہ ان کی رائے یہ تھی کہ اس جرم پر سزا تو صرف موت کی ہے، لیکن توبہ پر وہ سزا ساقط ہو جائے گی۔ البتہ مفتی سعید الدین شیرکوٹی صاحب نے اس میں اضافہ کیا تھا کہ توبہ پر سزائے موت ساقط ہو جائے گی، لیکن تعزیری سزا دی جا سکے گی۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ علماء کرام کی جانب سے اس طرح کا موقف پیش کیا گیا تھا۔ البتہ اسماعیل قریشی صاحب اس کے قائل تھے کہ توبہ پر آخرت کی سزا معاف ہو تو معاف ہو، دنیا میں اس پر سزا ساقط نہیں ہوگی اور اس پر صرف سزائے موت ہوگی، اور عدالت نے تسلیم کیا۔ عدالت نے اسماعیل قریشی صاحب ہی کا موقف تسلیم کیا، چنانچہ اس نے قرار دیا کہ اس جرم پر صرف اور صرف سزائے موت ہی دی جا سکتی ہے، یا عمر قید کے الفاظ عدالت نے قرار دیا کہ یا عمر قید کے الفاظ شریعت سے متصادم ہیں، اس جرم پر صرف سزائے موت دی جا سکتی ہے اور توبہ کے باوجود یہ سزا دی جائے گی۔
اچھا، عدالت کے سامنے ایک اور اہم سوال یہ تھا جو اسماعیل قریشی صاحب نے پیش کیا تھا کہ یہ سزا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر نہیں ہے، بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں بھی اگر کسی نے گستاخی کی تو یہی سزا ہونی چاہیے۔ عدالت نے اس موقف کو بھی تسلیم کیا اور قرار دیا کہ یہی سزا، سزائے موت، دیگر انبیاء کرام کی شان میں گستاخی پر بھی ہے۔ چنانچہ عدالت نے حکومت کو دو حکم دیے، ایک یہ کہ دفعہ 295 جیم سے یا عمر قید کے الفاظ حذف کیے جائیں، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ اس دفعہ میں ایک اور ذیلی دفعہ کا اضافہ کیا جائے اور اس میں قرار دیا جائے کہ یہی سزا دیگر انبیاء کرام کی شان میں گستاخی پر بھی دی جائے گی۔ اب پھر یاد کیجئے کہ عدالت کسی شق کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، لیکن اضافہ کرنا پارلیمان کا کام ہے۔ چنانچہ اب جب عدالت نے دو حکم دیے، ایک حذف کرنے کا اور ایک اضافہ کرنے کا، تو اب آگے دیکھیے کہ حکومت کی جانب سے یہ ہوا کہ جب عدالت نے ان کو 30 اپریل 1992 تک کی مہلت دی تو اس دوران میں حکومت نے اپیل کر لی وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ میں۔ لیکن اسماعیل قریشی صاحب نے، میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کے والد صاحب کے ذریعے ان سے رابطہ کیا اور ان کو قائل کیا اور انہوں نے اپنی اپیل واپس لے لی، حکومت نے اپیل واپس لے لی۔ لیکن جو مذکورہ احکامات تھے ان پر حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا۔ دو حکم دیے گئے تھے نا کہ یا عمر قید کے الفاظ حذف کر لیں اور ایک اور دفعہ کا اضافہ کر لیں۔ 30 اپریل 1992 کی مدت گزر گئی، چنانچہ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یا عمر قید کے الفاظ اب غیر مؤثر ہیں، اگرچہ اب بھی وہ متن میں موجود ہیں لیکن وہ عملاً غیر مؤثر ہیں۔ حکومت کو چاہیے تھا، بلکہ بعد کی حکومتوں کو بھی چاہیے تھا، یہ دیکھیں 1992 سے 2020 28 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک یہ الفاظ حذف نہیں کیے گئے، لیکن یہ موجود بھی ہوں تو ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اب اس جرم پر پاکستان کے قانون کی روح سے صرف اور صرف سزائے موت ہی ہے، لیکن دیگر انبیاء کرام کی شان میں گستاخی پر یہی سزا دینے کے لیے ضروری تھا کہ ایک اور دفعہ کا اضافہ کیا جاتا۔ اس دفعہ کا اضافہ بھی ابھی تک نہیں کیا گیا، چنانچہ ابھی تک دیگر انبیاء کرام کی شان میں گستاخی پر دفعہ 295 جیم کا نہیں بلکہ دفعہ 295 الف کا اطلاق ہوتا ہے، جس کے تحت 10 سال کی سزا 10 سال تک قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ 10 سال سے کم بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ سے زیادہ 10 سال تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے اور جرمانہ بھی۔ تو گویا اب پاکستان میں قانون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر سزائے موت اور جرمانے کی سزا ہے، دیگر انبیاء کرام کی شان میں گستاخی پر 10 سال تک سزائے قید اور جرمانے کی سزا ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے توہین رسالت کے موضوع پر چند اہم